الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد یکم رمضان سے روزانہ عصر کی نماز کے بعد یہ 10-12 منٹ کا سلسلہ چلتا رہا، جس میں مختلف موقع کے اعتبار سے مختلف مسائل، احادیث اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کردہ بعض دعاؤں کی تشریح وغیرہ وغیرہ، یہ سلسلہ یکم رمضان سے جو شروع ہوا، آج یہ اس سلسلے کی آخری نشست ہے، اور کل جمعہ ہے، جمعے کے دن ویسے بھی درس نہیں ہوتا، تو آج جو باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ پورے مہینے کی گفتگو کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ اور مغز ہے، اور ان باتوں کو اگر سمجھ لیا اور اس پر عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ کسی نہ کسی درجے میں کوئی فائدہ آپ حاصل کر کر اٹھیں گے۔ آج شام کا امکان ہے، نہیں تو پھر کل انشاءاللہ یقینی طور پر چاند نظر آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ عید الفطر ہے۔ عید الفطر آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے ایک تہوار ہے، ایک خوشی کا دن ہے، اور خوشی کا دن منانا بھی چاہیے حدود کے اندر رہ کر۔ جب اس طرح کا موقع آتا ہے تو اس وقت ہمارے کچھ ملے جلے جذبات ہوتے ہیں۔ ایک طرف تو عید کی خوشی کا سماں ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ فکر دامنگیر ہوتی ہے اور یہ فکر لاحق ہوتی ہے کہ خدایا، یہ پورے مہینے آپ نے جن عبادات کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، جن امور خیر کے انجام دینے کی آپ نے توفیق عطا فرمائی، پتہ نہیں یہ آپ کی نظروں میں، آپ کے ہاں یہ قبول بھی ہے یا نہیں۔ خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے قبول نہ ہوا تو پھر تو ہم سب پورے سال کی محنت ہماری رائگاں چلی گئی۔ تو دونوں طرح کے جذبات ہوتے ہیں، ایک امید بھی ہوتی ہے اور ڈر بھی لگا رہتا ہے، خوشی بھی ہوتی ہے کہ عید الفطر کی۔ تو جس چیز سے ڈر اور خوف لگا ہوا ہے اس کو ہم سیف کر سکتے ہیں دعاؤں کے ذریعے۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعا کریں اور یہ دعا مانگنا شروع کر دیں کہ یا اللہ، جن عبادات کی آپ نے رمضان میں ہمیں توفیق عطا فرمائی ہے، جتنی بھی عبادات کی قسمیں ہم نے ادا کی، جو بھی ہم سے بن پڑا، اے اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں اس پر استقامت عطا فرما۔ کہیں خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ رمضان میں تو ہم نمازوں کا بھی اہتمام کرتے رہے، تلاوت کا بھی اہتمام کرتے رہے، تہجد کا بھی اہتمام کرتے رہے، اور انفاق فی سبیل اللہ میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالتے رہے، لیکن رمضان کے بعد یہ ساری کی ساری چیزیں رخصت ہو گئی۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، اگر ایسا ہوا تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ پورے رمضان کے مہینے میں رمضان اور تلاوت اور دیگر اعمال ہم انجام دیتے رہے، اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ ساری کے ساری توفیقات جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یہ اس پر ہم استقامت کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ ان امور پر ہمیں استقامت عطا فرما، آئندہ زندگی میں یہ چیزیں ہماری زندگی میں آ جائیں، اور ہر سال کوئی نہ کوئی چیز اگر آ گئی تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ چند سالوں کے اندر انشاءاللہ ہم ایسے انسان بن جائیں گے جیسے اللہ ہمیں انسان بنانا چاہتے ہیں۔ ایک رمضان میں تو کوئی ولی کامل نہیں بن سکتا نا۔ اس رمضان میں نماز کی پابندی کر لی، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کر لیا اس سال، اگلے سال کوئی اور چیز لے لی، اس سے اگلے سال کوئی اور خیر کی چیز لے لی، یہ کرتے کراتے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک نیک انسان بنا دیں گے، ایک کامل اللہ تعالیٰ انسان بنا دیں گے۔ تو ڈرنا چاہیے اس بات سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حالات میں لکھا ہے کہ جب عید کا دن آتا تو آپ اپنے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا لیتے اور روتے۔ لوگ کہتے کہ حضرت یہ رونے کا کون سا موقع ہے، اس وقت تو پوری دنیا خوش ہو رہی ہے، پوری دنیا جو ہے وہ مسرت کے اظہار کر رہی ہے،
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ یہ دن یا تو عید کا دن ہے، یہ یوم العید ہے یا یوم الوعید ہے، یہ دن یوم العید ہے یا یوم الوعید ہے، یہ تو خوشی کا دن ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری عبادات قبول کر لی اور اللہ نہ کرے اگر قبول نہیں ہوئی تو یہ خوشی کا دن نہیں، یہ وعید اور ڈرنے کا دن ہے۔ اور کہیں اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ ہم مصداق بن جائیں اس عورت کی طرح، ہماری مثال ہو جس عورت کی مثال قرآن نے بیان کی ہے 14ویں پارے میں۔ میں صرف وہ کوٹ کر رہا ہوں اور بات کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک عورت تھی جس کا ذہنی توازن صحیح نہیں تھا۔ وہ کیا کرتی؟ وہ صبح سے لے کر شام تک کے سوت کاٹتی۔ سوت کاٹنا سمجھ رہے ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک کے وہ سوت کاٹتی، محنت کرتی، مشقت اٹھاتی، تکلیف برداشت کرتی، اور شام کو صبح سے لے کر شام تک کے جو بنایا ہوتا اس کو ادھیڑ کر رکھ دیتی اور اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی۔ تو خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ رمضان بھر جو ہم نے اثاثہ جمع کیا ہے، رمضان بھر جو ہم نے اعمال خیر انجام دیے ہیں اور جن اعمال خیر کی اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو کہ رمضان کے بعد ہم اپنے ہاتھوں سے اس بنی بنائی عمارت کو اپنے ہاتھوں سے ڈھا کر ختم کر دیں اور اس کی ایک ایک اینٹ الگ کر دیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرنے کی بھی ضرورت ہے، ڈرنے کی بھی ضرورت ہے، اور دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال پر ہمیں رمضان کے بعد بھی استقامت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرماتے رہیں، اور اس رمضان کے گزرنے کے بعد جب ہم شوال میں ہم قدم رکھیں تو ہماری زندگی میں ایک نیا انقلاب برپا ہونا چاہیے، ہماری سوچ بدلنی چاہیے، ہماری فکر بدلنی چاہیے، ہمارے حالات بدلنے چاہیے، ہمارے اخلاق بدلنے چاہیے، ہمارا مزاج بدلنا چاہیے، ہمیں سب سے پہلے خود اپنے آپ کو بدلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ان ساری کے ساری گفتگو کو اور پورے رمضان جو ہم کہتے سنتے رہے، اللہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا فرمائے ان باتوں پر عمل کرنے کی، اور اپنی بارگاہ میں اس کو قبول فرمائے۔ اور کوئی بات اگر ایسی ہو گئی ہے جو نہیں کہنی چاہیے تھی، زبان سے نکل گئی، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور آخر میں کل میں نے ایک عصر کے بعد آپ کو رمضان سے متعلق ایک دعا بتلائی تھی، اور اس دعا سے متعلق میں نے کل تفصیل ساری ذکر کی تھی۔ وہ ایک بچہ ہے ہمارا اعتکاف میں، اس نے وہ دعا کی فوٹو کاپیاں کر لی ہیں، تو جن حضرات کو دعا یاد نہیں ہوئی وہ ابھی وہ پرچہ لے لیں اور پرچہ لے کر اس دعا کو یاد کر لیں اور اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔